رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر، تاکہ یہ جو بندہ اپنے ایک منصب کی اہلیت رکھتا ہے اس منصب پر اگر میری سفارش کی وجہ سے پہنچتا ہے تو یہ نیک نیتی کے ساتھ جب کام کرے گا تو اس لیے لوگوں کو بھی فائدہ دے گا۔ تو یہاں یہ چیز بتائی گئی، نیک نیتی کے ساتھ جو بندہ کسی کی سفارش کرے اس کے لیے اس کے کام میں پھر نیکی ہے کہ منصب پر جانے والا اہل بندہ جب تک دین کے لیے کام کرتا رہے گا، قوم کے لیے اسلام کے لیے فائدہ دیتا رہے گا، تب تک اس بندے کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور دوسری چیز وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو بندہ کسی برائی کے اندر سفارش کرے، فرمایا حصہ اس کے لیے بھی ہے، وہ تو سفارش کر کے کسی کو پہنچا کے 4 پیسے لے بھی لے گا اور وہ اس چیز کو فائدہ مند سمجھے گا، لیکن یاد رکھا جائے معاشرے کے اندر جب کوئی بندہ رشوت کے ذریعے سے یا ناجائز طریقے سے کسی بھی منصب پر پہنچتا ہے وہ ایمانداری سے کام نہیں کرتا، کیونکہ جب ابتدا ہی حرام سے ہو آگے کام حلال کیسے ہوگا؟ وہ حرام ہی کی ابتدا، بیج جب حرام کا بو دیا، ابتدا حرام سے کر دے، وہ آخر تک پھر ناجائز ہی رہتا ہے۔ اور جب نااہل بندہ ہوگا تو وہ قوم کو نقصان دے گا، پورے معاشرے کو نقصان دے گا، اور اگر دینی معاملات ہیں تو اسلام کے لیے بھی نقصان کا سبب ہے، تکلیف کا سبب ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہوتی رہیں گی یہ سب کا گناہ اس سفارش کرنے والے کے لیے بھی برابر لکھا جاتا رہے گا۔ تو مراد یہاں کیا ہے کہ اپنی طاقت، اپنی پہنچ، اپنے تعلقات کو دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں اور نااہل لوگوں کے لیے استعمال نہ کریں، ناجائز کام کے لیے استعمال نہ کریں، اور ناجائز کاموں میں سفارشیں کر کے ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دیں۔ دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے عقائد کے اعتبار سے کہ یہ تو دنیا داری ہے، اللہ نے یہاں پر بھی ایک ذریعہ رکھا کہ لوگوں ایک دوسرے کی سفارش کیا کرو، نیکی کے کام میں، اچھائی کے کام میں، مسلمانوں کو فائدے کے کام میں، مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے معاملے میں سفارشات کیا کرو۔ تو ظاہر ہے جب دنیا میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نقصان، تکلیف، پریشانیوں، آزمائشوں سے بچانے کے لیے سفارش کی تعلیم دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بروز قیامت کسی کی شفاعت و سفارش قبول نہیں کرے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد مقامات پر ذکر ہے کہ آپ کس کس انداز میں سفارش فرمائیں گے۔ آپ ہی کی سفارش سے بروز قیامت مومنین کو فائدہ ملے گا، اور نہ صرف یہ کہ حضور علیہ السلام بلکہ دیگر مومنین بھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے نابالغ فوت ہونے والے بچے بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول بھی کرے گا۔ تو جو رب نابالغ مسلمانوں کے بچوں کی سفارش قبول کرے، کیا وہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سفارش کو ٹال دے گا؟ کیا اسے قبول نہیں کرے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر ایسی سوچ ہو تو اسلامی تعلیمات کے یہ خلاف ہے اور ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی لفظ کے ساتھ سلام کرے تو اسے اس سے بھی بہتر انداز میں سلام کرو۔ اور یہ آتا ہے کہ